نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ خلق کائنات پروردگار عالم رب العالمین کو جب دنیا بنانے کا خیال آیا تو اس نے کن کہا اور یہ دنیا رنگ و وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ، دریا، سمندر، جھیلیں، سرسبز جنگلات، لہلاتی کھیتیاں، پھول سے لدے ہوئے باغات، پھل، پھول، پودے، آبشاریں پیدا کر دیں، یعنی انواع و اقسام کی نعمتوں سے دنیا کو سرفراز کر دیا، اور جنات کو آگ سے پیدا کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم نے جنات کو آگ کی لو سے بنایا ہے۔ ابلیس بھی جنات ہی میں تھا۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور تھا ابلیس جنات میں سے، پس نافرمانی کی اپنے رب کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی میرا مختار کل جو اپنے ارادوں کا مالک ہوگا اور زمین پر جس طرح چاہے گا رہے گا۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے اور عرض کی، اے اللہ، اگر تیری حکمت یہ ہے کہ یہ ہستی جس کو پیدا کرنا جا رہا ہے وہ تیری عبادت کرے گی، دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے گی، تیری بندگی اور عبادت کرے گی، مناجات میں مصروف رہے گی اور تیری حمد و ثنا کی گیت گائے گی، تو اس کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل کے ترانے پڑھتے رہتے ہیں، ہر لمحے تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس جسد خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین پر خرابی اور خون ریزی کریں اور فتنہ و فساد برپا کر دیں۔ یا الہی، تیرا یہ فیصلہ کیا حکمت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبردار کیا کہ جلد بازی سے رائے قائم نہ کرو اور ذہن میں رکھو کہ خالق میں ہوں۔ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے ہرگز کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کی جانب سے یہ حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہیں لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کائنات جانتا ہے جس سے تم بے خبر ہو، اس کے علم میں ہے وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے۔ مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی، نیز زمین میں اسے ہماری خلافت کا درجہ حاصل ہوگا۔ آدم کا خمیر مٹی سے کوندا گیا، ایسی مٹی سے کوندا گیا جو
نئی نئی تبدیلیاں قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ وہ اچانک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا انسان بن گیا اور شعور عقل، جذباتی کیفیات اور ارادے کا حامل نظر آنے لگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مکمل ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے اور چھینک ماری۔ اس پر آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق میں سب سے بہترین بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا ہے۔ تب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تم آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ میرا زمین پر نائب یعنی خلیفہ ہے اور ہر چیز عرضی اس کے دائرے اختیار میں ہے۔ یہ سن کر سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس جل گیا اور حسد کے مارے سجدہ نہ کیا۔ اسے یہ تکبر اور غرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا ہے اور یہ خاکی انسان مجھ سے کمتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہ جھکی۔ اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ ابلیس کو غرور اور گھمنڈ نے جھکنے نہ دیا، وہ اس گھمنڈ میں اندھا ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور میرا حق تھا کہ مجھے زمین پر نائب بنایا جاتا۔ اس خاکی کو مجھ پر ترجیح کیوں دی گئی؟ ابلیس کا سجدہ سے انکار کرنے پر اللہ سے سوال جواب۔ اللہ تبارک تعالیٰ علم غیب اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وہ سمیع ہے، بصیر ہے اور ہر لمحہ، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے مستقبل ہو یا حال ہو، اس کے سامنے ہے۔ اس سے کوئی بات چھپی نہیں، لیکن اس نے امتحان اور آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، جیسے کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا؟ ابلیس کا جواب: ابلیس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سوال سن کر کہا، اے رب العالمین، میں آدم علیہ السلام سے کہیں بہتر ہوں کہ اس کو تو نے حقیر سی مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اس بات نے کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ شیطان کا خیال تھا کہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، چونکہ آگ بلندی چاہتی ہے۔ آگ جلتی ہے تو اس کی تپش، اس کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے تخلیق کیے گئے ہیں، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اس نے کہا، اے خدا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیرا یہ حکم کہ
خاکی کو سجدہ کرے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ میں ہر لحاظ سے آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کریں، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا، جب وہ اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو پھر مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر مخلوق کیسے جان سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ وہ جان لے۔ شیطان اپنے غرور اور تکبر میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کو خمیر سے تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ شیطان جاہلیت میں ڈوبا ہوا، تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا یہ کہہ گیا۔ اس کا جواب جاہلیت کا بدترین نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جاہلیت سے پیدائش شدہ غرور اور گھمنڈ نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خلقت سے بھی منکر ہو گیا ہے۔ اس لیے مجھ کو تو نے بے انصاف قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیرا ہی جاہلیت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر بنا دیا ہے۔ پس تو اب اپنی اس جاہلیت اور سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت اور پھٹکاروں لعنت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی سزا ہے۔ ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ حکم خالق کی نافرمانی، خلاف ورزی، تکبر اور خدائے ذوالجلال پر ذل اور بے انصافی کے جرم نے ہمیشہ کے لیے اسے رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود قرار دیا ہے، تو جاہلیت اور تکبر کے پتلے نے اللہ تعالیٰ سے معافی اور درگزر مانگنے اور توبہ استغفار کرنے کے بجائے اپنی اکڑ اور غرور قائم رکھا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے استدعا کی کہ اے رب العالمین، مجھے یوم حشر تک مہلت دے اور قیامت تک میری عمر دراز کر، تاکہ میں تیری اس مخلوق کو جس کو تو نے خلیف الارض بنایا ہے اور مجھ پر فوقیت دی ہے، گمراہ کر سکوں اور اس کی راہ میں کانٹے بچھا سکوں، اور اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف سے گمراہ کروں گا۔ بنی نوح انسان کی اکثریت کو تیرا ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا، البتہ تیرے مخلص بندے میرے ان حربوں اور چالوں میں نہ آ سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی استدعا منظور فرمائی اور کہا، جا تجھے مہلت ہے کہ تا قیامت اپنی شیطانی جالوں کو پھینکتا رہ۔ ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو کیا کرے گا اور کیا نہ کرے گا۔ ہمارا قانون مکافات عمل ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے منہ پھیر کر تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی اور جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت، رسوائی اور بدقسمتی کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جا، اور اپنے لیے اور اپنے پیروکاروں کے لیے ابدی جہنم کا انتظار کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم سکھایا، ماضی سے مستقبل تک جو چیزیں وجود میں آنے والی تھیں ان سب کے نام اور ان سب کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے نوازا
اور انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت عرصے تک جنت میں تنہا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مزے لیتے رہے، لیکن وہ کبھی بھی شجرے ممنوعہ کے پاس نہ گئے۔ وہ چونکہ اکیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام کی دل بستگی کا سامان پیدا کر دیا۔ چونکہ پسلی کی ہڈی نرم و نازک ہوتی ہے، اس لیے عورت حسن و جمیل اور نازک ہوتی ہے، لیکن پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے عورت بھی عقل کے لحاظ سے کم عقل اور ٹیڑھی ہے۔ عورت کو ناسمجھ اور کم عقل کہا گیا ہے۔ عورت آدمی کے لیے دل بستگی کے سامان کے لیے ہی نہیں، بنی نوع انسان کے پھیلاؤ کا باعث بھی بنی۔ قدرت کے حسن کا شاہکار کا بہترین نمونہ ہے۔ عورت کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس سے نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ایک کمی جو وہ محسوس کرتے تھے وہ دور ہو گئی، اور وہ حشاش بشاش اور خوش خوش رہنے لگے۔ دونوں جنتی معطر فضاؤں، نغمہ بار ہواؤں، شہد اور دودھ کی نہروں، قسم قسم کے پھلوں کے باغات کی سیر کرتے، صبح و شام محبت کے گیت گاتے۔ جنت کے مقیم بلبل طوطے انہیں نغمے سناتے، چشموں کے میٹھے پانی پیتے، آبشاروں کے ترانوں سے لطف اندوز ہوتے اور صبح کی نیند سوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو سمجھا دیا تھا کہ تم لوگ جنت کی ہر چیز، شجر، پھل، پھول، میوے، نہر، شہد، دودھ، ہر چیز کے مزے اٹھاؤ، لیکن خبردار، ایک درخت کے قریب ہرگز نہ جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ابلیس ہر وقت حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنی توہین اور ذلت کا بدلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو جنت میں زندگی گزار رہے تھے، فضل ربی ان کے شامل حال تھا، اور وہ جنت کی ہر چیز سے مستفید ہو رہے تھے، اور ان کی زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا سکون کھٹکنے لگا اور کسی طرح ان دونوں کو بہکانے کی فکر میں لگ گیا۔ آخر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک نورانی صورت میں بزرگ کے روپ میں ملا۔ اس نے حضرت حوا کو قسمیں کھا کھا کر بھروسہ اور یقین دلوایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئیں۔ پھر شیطان نے شجر ممنوعہ کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں اور یہاں تک کہا کہ اس شجر کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام، سکون اور قرب الہی کا ضامن ہے۔ اس نے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اس کی چکنی چپڑی باتوں سے حوا علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ شجر ممنوعہ کا پھل خود بھی کھائیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کے خواص بیان کرنا شروع کر دیے اور اس حد تک مجبور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کی محبت اور باتوں میں آ گئے اور انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ پھل کھانا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بشری لوازم ابھرنے لگے اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ تو لباس سے محروم ہو گئے ہیں، اب
ان دونوں کو اپنی غلطی اور بھول کا احساس ہوا اور وہ جلد از جلد اپنے ستر ڈھانپنے لگے۔ انہوں نے ستر ڈھانپنے کے لیے انہوں نے درخت کے چوڑے چوڑے پتوں کا لباس بنا لیا اور جسم کو چھپا لیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آدم اور حوا پر نازل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں کھل کر کہا تھا کہ اس شجرے ممنوعہ کے قریب ہرگز نہ جانا، شیطان تمہارا سخت ترین دشمن ہے، تو پھر تم نے میری حکم عدولی کیوں کی اور کیوں اس کے بہکاوے میں آ گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، انہوں نے شیطان کی طرح بحث اور تکرار نہیں کی اور نہ ہی اپنی غلطی کو تعویلات کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت اور شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی اور فرمایا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی، غلطی ہے، تیری نافرمانی نہیں، اور انسان ہوں، انسان ہونے کی وجہ سے یہ بھول مجھ سے سرزد ہو گئی جس کے لیے میں شرمسار ہوں، لیکن تو رحیم اور کریم ہے، مجھے اس بھول پر معاف فرما دے کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کو معاف فرما دیا، لیکن وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر حق ادا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت سے نکل جاؤ اور زمین کو آباد کرو، پھلو پھولو اور پھیل جاؤ کہ بنی نوع انسان کو ایک معین مدت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا اولین دشمن جو کہ بنی نوع انسان کا بدترین دشمن ہے، وہ بھی زمین پر تمہارے ساتھ ہوگا، وہ حشر تک رہے گا۔ تمہیں بنی نوع انسان کو اس طرح سے نیکی اور بدی یعنی حق و باطل کی دو متضاد طاقتوں کے درمیان اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کے باوجود تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اپنی زمین پر بھیج دیا اور یہاں دونوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کی زمین پر آباد ہوئے اور انہوں نے دنیاوی زندگی شروع کی تو ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ یہ دونوں توام پیدا ہوئے۔ اس وقت کے مطابق دستور تھا کہ تمام بچوں کی شادی ان کی تمام بہنوں سے کر دی جاتی تھی۔ اب جب قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ایک تمام بہن پیدا ہوئی، اور حابیل پیدا ہوا تو اس کی بھی تمام بہن پیدا ہوئی۔ جب یہ بچے شادی کی عمر کو پہنچے تو قابیل کی بہن جو کہ بہت خوبصورت تھی، اس کی شادی حابیل کے ساتھ طے پائی، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ طے کر دی گئی، لیکن قابیل کو یہ منظور نہ تھا اور اس نے اس رشتے کی شدت سے مخالفت کی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ شادی نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ حوا سے تمام جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام بچوں سے کر دیتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق حابیل اور قابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو۔
جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی حق اللہ کے جانب پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے مستحق ہوگا۔ قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس قربانی کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ اس لیے دونوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات مان لی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کی جگہ پر رکھ دیا۔ دونوں کی حسن نیت اور بد نیتی کا اندازہ اس بات سے ہو گیا اور حسب دستور آگ نے حابیل کی نظر کو جلا دیا۔ اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی توہین کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے کہا، میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب میں کہا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی۔ جو ہارا قربانی کا معاملہ سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیتی کی دھمکی کام نہیں آ سکتی۔ اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک نسل آدمی موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردوں کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں لاش کو کندھے پر اٹھائے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اس کو کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ دوسرے کوے کی لاش کو لے کر آیا اور اس نے پنجوں سے زمین کو کھودی اور مردے کو اس گھڑے میں ڈال کر زمین برابر کر دی۔ کوے کو اپنے مردے ساتھی کو زمین میں دباتے دیکھ کر قابیل کو بھی عقل آئی اور اس نے کوے کی پیروی میں زمین کھودی اور حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا حال سناؤ جنہوں نے نظر مانی، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ بولا، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھ کو مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھے مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہاں کا۔ میں چاہتا ہوں اس احترام پر تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے، اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظلم قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت قابیل نے جاری رکھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔